سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہفتے کا ہمارا سلسلہ جس موضوع پر چل رہا ہے وہ ہے وراثت۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو ہوگی۔ اگر علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ وراثت ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کتنا اہم موضوع ہے۔ آپ کے سوالات، ویڈیو سوالات، آڈیو سوالات، SMS بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت رسالہ کفن کی واپسی سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ پہلا سوال میں عرض کروں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بیٹیوں اور بہنوں سے وراثت کا حصہ معاف کروایا جاتا ہے، تو یہ معاف کروانا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ بہن یا بیٹیاں اپنا حصہ لیتی نہیں ہیں، معاف کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ان سے معاف کروایا جاتا ہے۔ دیکھیں، وراثت کے جو حصے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، بے شک، ہر ایک کے حصے کہ بیٹے کا اتنا ہوتا ہے، بیٹی کا اتنا ہوتا ہے۔ تو جو حصے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں تو کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا اگر کوئی بہن اس طرح معاف کرنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور اسی طرح ان سے معافی کا مطالبہ کرنا دیگر ورثہ کہ تم معاف کر دو اپنا حصہ، صحیح، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو نہ وہ خود معاف کر سکتی ہیں، نہ ان سے معاف کروایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے نہیں لینا چاہتی تو اپنا حصہ لے لیں، جو حصہ بنتا ہے اس پر شرعی طور پہ قبضہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، قبضہ کرنے کے بعد اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے اگر کسی کو دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بغیر کچھ لیے جو ہے وہ اس طرح کہہ دینا کہ میں اپنا حصہ معاف کرتی ہوں، اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہوں، تو اس طرح ان کا حصہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ کسی کا شوہر تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جو بیوہ عورت ہے اس نے دوسری شادی کر لی، تو کیا اب جو شوہر تھا پہلا، اس کی میراث سے کچھ ملے گا ان کو؟ بالکل ملے گا، اور یہ عام طور پر بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بیوہ جو عورت ہے اگر وہ کہیں اور شادی کر لے جی جی، تو وراثت میں اسے جو پہلا جو شوہر ہے اس کے وراثت سے اسے حصہ نہیں دیا جاتا، جو کہ نہایت غلط ہے۔ بیوہ کا حصہ جو ہے قرآن میں بیان ہوا ہے، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو بیوہ کو 8واں حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مرنے والی کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کو 1/4 حصہ ملتا ہے۔ تو لہذا اس کے کسی اور جگہ شادی کرنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس نے شادی کر لی ہو، اس سے جو اپنے محروم شوہر سے، جو سابقہ شوہر سے جو انتقال کر گئے ان سے جو مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ کتنا اہم موضوع ہے، کتنا اہم سوالات ہیں۔ انشاءاللہ مزید مفتی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ آئیے آپ کے ویڈیو جو سوالات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا لڑکی کو جہیز دینے سے وراثت سے حصہ اس کا ختم ہو جاتا ہے یا رہتا ہے؟ جی حضور، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فی زمانہ تو ٹھیک ٹھاک جہیز دیا جاتا ہے، کوششیں کی جاتی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، تو اب دے دیا۔ دیکھیں، جس طرح لڑکیوں کی شادیوں میں اخراجات ہوتے ہیں اس طرح تو بیٹوں کی شادیوں میں بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ تو بیٹی کو جو جہیز دیا جاتا ہے تو یہ جہیز دینے سے اس کا وراثت میں حصہ ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کل کو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بیٹے یہ کہیں، بھائی یہ کہیں کہ تمہیں تو 10 لاکھ والد نے جو ہے اتنا جہیز دے دیا تھا، جی، لہذا تمہارا حصہ نہیں بنتا۔ تو ایسا نہیں، محض جہیز تو ٹھیک ہے دیا جاتا ہے عرف ہے ہمارے یہاں، لیکن جہیز دینے سے وراثت میں اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا، اسے حصہ ملے گا۔ ٹھیک۔ جی، اگلا ویڈیو سوال۔ کیا ایڈوپ کیا ہوا بچہ وراثت میں حصے دار بن سکتا ہے؟ جی، کیا فرماتے ہیں؟ بچہ گود لیا اور یہ سارا۔ دیکھیں، جو بچہ لے پالک ہوتا ہے جی جی، تو وہ جس کا بچہ ہے اصل میں اسی کا ہی وارث ہوتا ہے ٹھیک ہے، در حقیقت۔ تو
تو پالنے والا جو ہے اس کا حقیقی طور پہ باپ نہیں ہوتا، اگرچہ اس نے ولدیت میں اپنا نام لکھ بھی دیا ہو کاغذات وغیرہ میں، جو کہ لکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن پھر بھی شرعی طور پہ اس کا بیٹا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ اپنے جو ہے جس کا حقیقی طور پہ بیٹا تھا اسی کا ہی وارث کہلائے گا، جس نے پالا ہے اس کا وارث نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک جی، آڈیو سوال دیجیے۔ محمد شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی کے۔ میرے والد اور والدہ ابھی حیات ہیں اور میرے بہنیں اور بھائی ہیں، تو کس طرح وراثت کی ہم اس وقت اگر چاہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں کہ بہنوں کو ابھی مطلب حصہ دے سکتے ہیں ہم یا نہیں دے سکتے؟ اچھا، والدین حیات ہیں اور ابھی سے اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں، وراثت کا تعلق تو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، تو اگر والد اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے جو ہے اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، صحیح، تو افضل یہ ہے کہ تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دے دیں، اور یہ ان کا دینا یہ بطور وراثت نہیں بلکہ گفٹ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے، اپنی زوجہ کے لیے جتنا حصہ چاہے رکھیں۔ شرعی طور پہ یہ زندگی میں تقسیم کرنا لازم نہیں ہوتا، اگر اپنی خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں تو تمام بیٹے اولاد میں سے کسی حاصل ہے تو اس طور پہ اگر اسے زیادہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ہمارے پاس سوال یہ موجود بھی ہے کہ بعض اوقات اولاد جو ہے والدین کو فورس کرتی ہے، بڑا مطلب اس پہ زبردستی والا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا حصہ آپ دے دیں، تو یہ کرنا کیسا؟ دیکھیں، یہ تو انتہائی غلط ہے، اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں، اور والدین خاص کر والد جو ہے وہ دارالفتہ میں آ کے روتے ہیں بیچارے، اللہ، اور کہتے ہیں کہ فلاں کوئی بیٹا جو ہے وہ تنگ کر رہا ہوتا، اپنے حصے کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اور بیچارے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں حصہ نہ دیا تو کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو انہیں سمجھایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیچارے فساد کو ختم کرنے کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ اس نے تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اولاً تو اس طرح والدین سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنا جبراً، صحیح، کہ جو ان کا مطالبہ والدین کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو اس طرح کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، اور شرعی طور پر انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ جو بیٹا ایسا نافرمان ہو تو اس کو دینا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے سبھی بیچارے تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ شرعی طور پہ دینا جو ہے وہ والدین پر لازم نہیں ہے۔ کسی کو کچھ نہیں دیتا اپنی زندگی میں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اگر اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، دے دیں، ورنہ شرعی طور پہ ان پر لازم نہیں۔ لیکن اولاد میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جبراً جو ہے اپنے والدین سے، خاص کر والد سے اپنے حصے کا مطالبہ کریں، اس کی اجازت نہیں۔ مدی چینل کے ناظرین، اولاد کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ جو اولاد اپنے والدین پر فورس کرتی ہے، زبردستی کرتی ہے، اس کا جواب بھی ہمیں ملا۔ اچھا، اس میں نے یہ لفظ کہا خاص طور پہ والد، ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں نے کہا کہ عمومی طور پہ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے، جی جی، تو والد نے جائیداد چھوڑی ہوتی ہے تو جب تک والدہ زندہ ہوتی ہیں تو جائیداد تقسیم نہیں کرتے ہیں عموماً، صحیح، اور والدہ بھی یہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ابھی نہیں تقسیم، ابھی رک جاؤ، تو ظاہر ہے اس وقت تو شرعی حق بن جاتا ہے، صحیح، کیونکہ اب وراثت اب بن گئی کہ والد کی جائیداد میں، صحیح، تو اب والدہ کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو وہاں تو حصہ جو ہے اسے ملے گا۔ لیکن اگر والد صاحب حیات ہیں یا والدہ کی اپنی کوئی ذاتی جائیداد ہے، صحیح، تو پھر وہی والا حساب ہوگا کہ ان کی زندگی میں ان سے مطالبہ کرنا اس طرح کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو اس طرح مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے جیسے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب بہن بھائی والدہ سب ظاہر ایک ہی فلیٹ میں اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اب اگر وراثت کی تقسیم ہو تو ظاہر اگر یہ گھر والد صاحب کا تھا تو ظاہر بکے گا، تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے، عجیب ایک کنڈیشن ہو جائے گی۔ اگر تو گھر اتنا بڑا نہیں ہے، جی جی، اگر تو بڑا گھر ہو تو ٹھیک ہے، جو مطالبہ کر رہا ہے اس کو تقسیم کر کے اس کا حصہ دے دیں گھر میں سے، ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، صحیح، گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور تقسیم کے لیے باقاعدہ اس کو بیچنا پڑے گا، صحیح، تو اب بیچنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ رضامندی ضرور ہوگی سب کی، صحیح، سب ورثہ راضی ہوں گے تو اس صورت میں بیچ کے تقسیم کی جائے گی۔ جی، اگلا ویڈیو سوال دیجیے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم گاؤں والے لوگ ہیں، ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک چندہ ہے، وہ جمع کرتے ہیں ایک بندے کے پاس، اور جب مطلب کوئی میت ہو جاتے ہے تو اس کے لیے اس سے دینا پڑتا ہے، وہ میت کا خدمت ہو جاتا ہے اس میں۔ اب فرض کریے چندہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو کیا یہ میں اپنے ذاتی معاملات میں استعمال کر سکتا ہوں یا اس سے اپنا کاروبار چلا سکتا ہوں؟
چندہ کرتے ہیں، میت پہ صرف کرتے ہیں، اب میت نہیں ہوئی، چندہ بھی رکھا ہے، تو کیا اپنے اوپر؟ دیکھیں اس طرح جو یہ چندہ کیا جاتا ہے جی تو یہ چندے کی رقم جو ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے. یعنی یہ لوگ چندہ کرتے ہیں، جس کے پاس یہ رقم جمع ہوتی ہے تو اس کے پاس وہ بطور امانت جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ اپنی ذاتی طور پہ اسے استعمال نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا آڈیو سوال دیجیے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو 10 بیبیوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے اور حضرت مولا علی مشکل کشا کا معجزہ، اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. اچھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی کہا، تو یہ بھی اس کی بھی اصلاح کر دیجیے گا. اور یہ جو سوال تھا، دیکھیں اس طرح کی جو کہانی ہے 10 بیبیوں کی جی کہانی اس طرح کے دیگر آتی ہیں، یہ من گھڑت ہیں، انہیں نہیں پڑھنا چاہیے. گھروں میں اس کی منت باقاعدہ مانی جاتی ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں. اس کے بجائے جو ہے اپنے مستند جو ہے سنی عالم دین ہیں، ان کی کتابیں، ان کے رسائل وغیرہ وہ پڑھ کر سنانے چاہیے. اس طرح کی جو من گھڑت روایت ہوتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معجزہ اور 10 بیبیوں کی کہانی اس طرح اور نام سے بھی آتی ہیں، جی جی تو لہذا یہ پڑھنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اس کے بجائے جو اپنی سنی عالم دین کی مستند کتابیں ہی پڑھی جائیں. اس کی یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، بالکل، جس میں ثواب بھی ملے. جی جی. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اگر باپ نے دوسری شادی کی ہو تو اب ظاہر 2 زوجائیں ہو گئیں، تو اب کیا صورت ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیں والد نے اگر دوسری شادی کی، جی جی اگرچہ دوسری بیوی سے اولاد نہ بھی ہو، ٹھیک ہے اور والد کا انتقال ہو گیا، تو لہذا اس بیوی کا بھی حصہ ہوگا. ٹھیک ہے وہیں تو پہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری والدہ کا حصہ ہوگا کیونکہ ان سے اولاد ہے، صحیح. جن سے اولاد نہیں ہے ان کا حصہ نہیں ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی چاہے جتنی بیویاں 1 ہیں 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، صحیح تو وہ سب کے سب جو ہے وہ اس حصے میں شریک ہوں گی. صحیح یعنی مرنے والی کی اولاد ہو تو تمام بیویاں جو ہیں وہ 8ویں حصے میں شریک ہوتی ہیں. اگر مرنے والی کی اولاد نہ ہو تو وہ بیویاں جو ہیں 4تھائی حصے میں شریک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. SMS بھی ہم کچھ شامل کر لیتے ہیں. بنت یعقوب ہیں باب المدینہ کراچی سے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں مدرسہ پڑھاتی ہوں، اور جو مدرسہ جہاں یہ سلسلہ ہے وہاں چھت نہیں ہے، تو کسی شخصیت سے ترکیب بنا کر ہم چھت ڈلوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈلوا سکتے ہیں. یعنی مدرسہ ہے باقاعدہ جی. وہ. اب اس میں تو یہ لکھا ہے کہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے، ان کو ساری صورتحال بتا کر جی کہ جی یہاں ضرورت ہے اور وہ اگر چھت ڈلوا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. جمعے کی اگر سنتیں نکل جائیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں بعد میں پڑھیں گے کیونکہ صحیح. سنتیں جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں جی جی وہ موقدہ ہیں، ٹھیک ہے تو لہذا وہ رہ گئی ہیں تو اب فرضوں کے بعد اسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی معذور ہو لڑکی، تو اگر وہ شادی نہ کر سکے اپنے اس عذر کی وجہ سے، تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں گناہ تو اس صورت میں نہیں ہوگا، لیکن اگر صورتحال ایسی ہو، اب معذور کی انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ وہ شادی کرنے پر قادر ہیں، ٹھیک ہے اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے باوجود قدرت شادی نہ کرنا یہ گناہ کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے. اور عام حالت میں اگر جو ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں اور اس وجہ سے نہیں کرتی تو گناہ گار نہیں. مدی چل کے ناظرین، وراثت موضوع ہے، اس پر گفتگو چل رہی ہے. درمیان میں آپ کے SMS بھی ہم شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید کریں گے. جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ النور سوسائٹی میں یہ واقع ہے، اور دعوت اسلامی کی ایک یہ پرانی ہماری جامعۃ المدینہ ہے، یعنی تقریباً 15 سال کا عرصہ اس کو ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہاں پر سینکڑوں طلباء ایسے آئے اور آج بھی موجود ہیں کہ جو عالم کورس کر رہے ہیں. ہمارے جامعۃ المدینہ عموماً درجہ اولا، یعنی اس کو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ کلاس 1 سے لے کر 4 کلاس تک، یعنی درجہ رابعہ تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی چلتا رہے گا. تو میری مدی چل کے ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ عنقریب داخلوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو جو اس ایریے کے قریب رہنے والے ہمارے عاشقان رسول ہیں ان سے مدنی التجا ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروائیں، عالم بنائیں. انشاءاللہ عز و جل دنیا آخرت کی بے شمار بھلائیاں مقدر بنے گی. یہاں سے بھی انشاءاللہ بھی ہم ایک سوال لیں گے. پہلے ہمارے پاس جو موجود ہیں مدنی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، آئیے ان سے ہم سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے
کہ اگر کوئی سسر اس کی وفات ہو جائے سسر کی، تو کیا اس کا جو ترکہ ہے اس کی بہو کو یا اس کے داماد کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سسر کی جائیداد میں تو حصہ نہیں ہوتا داماد کا، اور اسی طرح بہو کا بھی حصہ نہیں ہوتا، یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ لیکن ہو بھی سکتا ہے وہ اس طرح کہ داماد کے علاوہ کوئی اور رشتہ بھی ہے، مثال کے طور پہ اس کا داماد اس کا بھتیجا ہے، اور سسر کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی بھائی حیات ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کی صرف ایک بیٹی ہے جو اس کے بھتیجے کے نکاح میں، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں آدھا حصہ تو بیٹی کو مل جائے گا اور آدھا حصہ بھتیجے کو مل جائے گا۔ تو یعنی کسی اور رشتے کے اعتبار سے اگر حصے دار بن رہا ہو تو وہ حصے دار ہوگا، ورنہ جو ہے وہ حصے دار نہیں۔ اسی طرح بہو کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ اس کے بیٹے کا انتقال سسر کے بعد ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی سسر کا انتقال ہوا پھر بیٹے کا انتقال ہوا، تو ظاہر ہے بیٹی کی جو بیوی ہوگی اس کو حصہ ملے گا، یعنی بیٹے کا جو حصہ ملے گا اس کے بیوی بچوں کو جائے گا، تو اس طرح جو ہے وہ حصے دار بن جائیں گے، ورنہ حصے دار نہیں ہوتے۔ اچھا حضور ارشاد فرمائیں کہ کیا والدین کا اپنے اولاد کی مال کے اندر وراثت ہوتی ہے جس طرح اولاد کی والدین کے مال میں ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہوتی ہے، اور لوگ صحیح کہا آپ نے کہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی والدین کا حصہ نہیں ہوتا، صرف اولاد کا حصہ ہوتا ہے۔ جی جی جس طرح والدین کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے، بیٹے بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، جی جی تو اسی طرح کسی بیٹا یا کسی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کی جائیداد اس کے ترکے میں سے اس کے والدین کا بھی حصہ ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی انتقال کے وقت اس کے والد یا والدہ حیات ہوں تو انہیں بھی حصہ ملے گا۔ قرآن میں ان کا حصہ بیان ہوا ہے، چھٹا حصہ ملے گا، صحیح، والد کا چھٹا حصہ اور والدہ کا بھی چھٹا حصہ، اور اس کی اور بھی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ عمومی طور پہ لوگ عام طور پہ وراثت جلدی تقسیم نہیں ہوتی، صحیح ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، اور صحیح، پھر جا کر جو ہے جس طرح آپ نے کہا وہ مکان مشترکہ ہوتا ہے تو اپنی جلدی بیچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو آہستہ آہستہ کر کے بیچتے ہیں، اس دوران کئیوں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب والد کے جائیداد وہ تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اتنے بیٹا بیٹی ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمارے اندر تقسیم کر دیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو آپ کے دادا دادی میں سے کوئی حیات تھے؟ تو کہتے ہیں ہاں حیات تھے، بعد میں وہ بھی انتقال کر گئے۔ صحیح، تو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اب حصہ نہیں ہے، تو ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں دیکھیں اصل وارث وہ ہوتے ہیں جو انتقال کے وقت زندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اس وقت دادا بھی حیات تھے یا دادی حیات تھی، تو ان کا بھی حصہ نکلا۔ صحیح، اب وہ انتقال کر گئے تو ان کا حصہ کہاں جائے گا؟ ان کی اولاد میں، یعنی ان کے چچاؤں پھوپھیوں میں جائے گا۔ صحیح، تو اسی طرح والدہ کے انتقال کے وقت نانی یا نانا حیات ہے تو ان کا بھی حصہ نکلے گا۔ تو اولاد کی جائیداد میں والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ بہت پیاری بات ہمیں یہ پتہ چلی۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حصہ نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جب والدین کا انتقال ہوا، مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہوا، تو ان کی جو ضرورت کی اشیاء تھیں، کپڑے، جوتے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے صاحبزادے جو بڑا بیٹا تھا، تو اس نے کیا کیا، وہ ساری چیزیں سمیٹی اور اختیار اپنا استعمال کیا اور کسی غریب کو دے دی۔ تو اب یہ جو صورت ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جائیداد میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں ترکے میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، کپڑے بھی، جوتے بھی، کوئی بھی سامان ہو، ان سب میں جو ہے ورثہ کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک وارث جو ہے اپنی مرضی سے اس طرح کا تصرف نہیں کر سکتا کہ کپڑے کسی غریب کو دے دیا، اگرچہ سال ثواب کے لیے دے رہا ہے، صحیح ہے، لیکن اپنا فقط اختیار استعمال کرتے ہوئے، یعنی صرف اپنی رضا سے دیگر ورثاء کی رضا نہ ہو، تو اس طرح کا شرعی طور پہ اختیار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر چاہے ایک جوتا ہو یا ایک کپڑا ہو، کسی غریب کو دینا ہے، یعنی والدین کا کپڑا ہے کسی غریب کو دینا ہے، تو اس کے لیے تمام کے تمام ورثاء کی اجازت ضروری ہوگی۔ اگر تمام کے تمام ورثاء عاقل بالغ ہوں تو پھر ان کی اجازت دیا جا سکتا ہے۔ اگر ان ورثاء میں سے کوئی نابالغ ہوا تو پھر نہیں دے سکتے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں نابالغ کا بھی حصہ شامل ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو اگر بیچا جاتا ہے، جسے بیچنے کا اختیار ہے، تو اس میں سے نابالغ کے حصے کی رقم جو ہے وہ علیحدہ کر دی جائے گی، بالغ ورثاء جو راضی ہیں ان کے حصے سے صدقہ و خیرات کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ بات نہایت ہی ضروری ہے، خاص کر اس طرح بالکل ہی توجہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جائیداد ہے، مکان ہے یا سونا ہے یا نقدی ہے، صرف اس میں ہی تقسیم ہوتی ہے، حالانکہ ہر چیز
والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا، جو ان کے استعمال میں چیزیں تھیں، جو ان کی ملکیت میں تھیں، ہر چیز میں ورثہ کا حق ہے. کسی ایک وارث کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فقط خود سے ہی وہ تصرف کرے، بلکہ تمام ورثہ کی رضامندی ضروری ہوگی. ہمارے اسلاف کے تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب انتقال ہوا تو چراغ بجھا دیا. پوچھا گیا کہ آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا، تو فرمایا کہ اب ورثہ کا حق اس کے اندر شامل ہو گیا. تو اتنی احتیاطیں وہ کیا کرتے تھے فی زمانہ، بہت بے احتیاطی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت پر صحیح طرح عمل کرنے والے بن جائیں. یہ سلسلے اسی حوالے سے رکھے جاتے ہیں تاکہ معرفت حاصل ہو، علم ملے اور اس پر عمل کیا جائے. فیضان مشتاق علیہ رحمہ کے طلباء کرام جمع ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب بیوی کا حق مہر کہاں سے ادا کیا جائے گا، اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا حق مہر کس کو دیا جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت اچھا سوال ہے. جی دیکھیں، یہ حق مہر جو ہوتا ہے یہ قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شوہر پر. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تھا اور بیوی نے بھی اپنی زندگی میں اسے معاف نہیں کیا تھا، تو اب حق مہر دینا ہوگا. یہ تو قرض ہے، اور یہ قرض ہے تو لہذا میت کی تجہیز و تکفین کے بعد، یعنی کفن دفن کے بعد، تو اس کے مال میں سے ابھی وراثت تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ اس مال میں سے پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا. یعنی اس کی زوجہ کو اس کے حصے سے الگ حصہ تو الگ ہے اس کا جو بحیثیت بیوہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ حق مہر جو ہے اسے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، صحیح، یہ تو تھا نا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے حق مہر ادا نہیں کیا تو اس کے ترکے میں سے حق مہر دیا جائے گا اس کے مال میں سے. اب بیوی کا انتقال ہو گیا جس کا حق مہر تھا اور شوہر نے نہیں دیا تو اب کیا کرے، کس کو دے؟ تو اب وہ حق مہر بھی اس بیوی کے وراثت میں آ جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات. یعنی وہ دے گا تو صحیح، لیکن اس میں سے اس کا بھی کوئی حصہ ہوگا، ظاہر ہے شوہر کا بھی حصہ بنے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ بنے گا، اولاد ہے تو چوتھائی حصہ بنے گا. صحیح. تو اس میں سے اپنا حصہ لے لے گا اور باقی جو حصے ہیں وہ ورثہ میں تقسیم کر دے گا. کیا بات. آئیے اگلا سوال بھی ہم لیتے ہیں فیضان مشتاق علیہ رحمہ سے جو ہمارے طلبہ میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا اولاد کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے جس طرح والدین کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے. چلیں یہ تو ابھی ہو چکا تھا. جی وضاحت ابھی ہو چکی ہے، تفصیلاً سوال کا جواب دیا جائے. جی ویڈیو سوال دیجیے. میرا یہ سوال ہے، اگر ہم کسی کو وراثت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ وراثت سے محروم کرنا، دیکھیں اولاد تنگ کرتی ہے بعضوں پر. جو اولاد تنگ کرتی ہے ظاہر وہ نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو آنکھ ہے. آنکھ مانے نافرمان. اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے آنکھ کرنے سے وہ ہماری جائیداد سے آنکھ ہو جائیں گے، جائیداد سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی والدین کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے اپنی جائیداد چھوڑی ہے، اپنا ترکہ چھوڑا ہے، تو بہر صورت چاہے کتنے ہی نافرمان بیٹا ہو اسے حصہ ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے، تو بیٹا ہونے سے جب اس کو ختم نہیں کر سکتے تو حصہ بھی ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو لہذا وراثت چھوڑیے تو حصہ ملے گا. صحیح. اب محروم کرنے کی کیا صورت انہوں نے پوچھی. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو حصہ نہ ملے. کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بیٹا اولاد میں سے کوئی فاسق کو فاجر ہوتا ہے، انہیں یہ خوف ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جو ہے مال کو چھوڑا صحیح تو یہ ہمارے مال کو جو ہے وہ بدکاری میں، شراب نوشی وغیرہ میں، دیگر برے کاموں میں خرچ کرے گا. تو اس صورت میں یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ ملے. تو ایسی صورت میں اپنی زندگی میں دیگر کو تقسیم کر دے، اسے نہ دے، یا کوئی جائیداد وغیرہ اپنی زندگی میں وقف کر دے. صحیح. تو یہ جائز ہوگا. تو در حقیقت یہ محروم کرنا نہیں، صحیح، بلکہ اپنے مال کو جو گناہ میں صرف ہونا تھا اس سے بچانا ہے در حقیقت. تو اس طرح یہ صورت ہے کوئی نافرمان ہے،
اور جب اس نے اپنی ملکیت میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، صحیح، سب کچھ اپنی زندگی میں دے دیا ہے، تو ظاہر ہے حصہ بنے گا نہیں اس کا. لیکن جب اس نے اپنی زندگی میں اپنا ترکہ چھوڑا ہے تو اسے بہر صورت حصہ ملے گا، چاہے وہ کتنی نافرمان اولاد. اچھا، یہاں پر اگر یہ ارشاد فرمائے، ایک تو یہ کہ باپ کو یہ اختیار، مطلب کہ باپ اگر کسی کو چاہے تو محروم کرے گا یا نہیں کرے گا، جو آپ نے بھی تفصیل ارشاد فرمائی، تو کیا اولاد کے پاس بھی کوئی ایسا معاملہ ہے، یعنی کوئی اس سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہی محروم ہو جائے؟ کوئی ایسی صورت بنتی ہے؟ دیکھیں، محروم کی صورت تو اس صورت میں بنے گی کہ معاذ اللہ وہ مرتد ہو جائے. اچھا، ٹھیک ہے. دار اسلام اگر وہ مسلمان ہے تو ظاہر اسے بہر صورت. ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ باپ کی زندگی میں اس کا انتقال ہو جائے. ٹھیک ہے، باپ کی زندگی میں اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے اور بیٹے بھی ہوں تو ظاہر اب اس کا حصہ نہیں ہے. صحیح، کہ جس بیٹا یا بیٹی کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو جائے تو ان کا حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، تو اس طرح وہ محروم ہو جائے. ورنہ اگر اس کا انتقال ہوا ہے اور اس نے اپنی جائیداد چھوڑی ہے تو اس کے تمام اولاد کو حصہ ملے گا، چاہے وہ اس نے والدین کو پوچھتا تھا یا نہیں پوچھتا تھا، والدین کی خدمت کی ہے یا نہیں کی. بہر صورت والدین وصیت کر کے بھی گئے ہوں کہ اسے کچھ نہ دیا جائے تو پھر بھی اسے حصہ ملے گا. جی، اگلی کال دیجئے. اگر وہ بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو ان کی اور اولاد نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، تو آیا کہ وہ اس بچے کو جو جائیداد ہوتی ہے اپنی طرف سے گفٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ میرا سوال. جی دیکھیں، اس میں نیت دیکھی جائے گی. صحیح. بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے یہ تو وارث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، تو میرے بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا. صحیح. تو ان کو کہیں میرے بہن بھائیوں کو حصہ نہ مل جائے تو اس لیے اپنی جو لے پالک اولاد ہے ان کے نام کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مالک ہیں، اختیار رکھتے ہیں، لیکن اس مذموم نیت کی وجہ سے کہ وارثوں کو ان کے حصوں سے محروم کرنے کی وجہ سے اپنی لے پالک اولاد کے نام جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ گناہ گار ہوں گے. اگرچہ اختیار رکھتے ہیں، نام کر دیا، شرعی طور پہ قبضہ دے دیا تو وہ مالک ہو جائے گا. ٹھیک. جی، اگلی کال. جناب مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری عرض یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے جہاں پہ رشتے طے کیے تھے، تو یہ گزارش ہے کہ اب ہم اس اپنے والد صاحب کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے وہیں پہ رشتہ کرنے کے پابند ہو گئے، یا کہ اب ہم جہاں پہ ہمیں آسانی نظر آئے یا جہاں پہ ہمیں صحیح لگے وہاں پہ رشتہ کرنے کا حکم ہمارے پہ آتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے والد صاحب کی جو وراثت ہے اس کو ہم آج کے دور کے حساب سے تقسیم کریں گے یا جب انہوں نے چیزیں بنائی تھی 1998 کے ریٹ کے مطابق تقسیم کریں گے؟ دو سوال ہیں، ایک تو وصیت ان کی رشتے کے حوالے سے، دوسرا وراثت. دیکھیں، والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین انتقال کر گئے ہیں اور ان کی جو وصیت تھیں، جو خواہشات تھیں، انہیں پورا کیا جائے. تو والد صاحب نے جہاں رشتہ کرنے کا کہا ہے اور وہاں رشتہ کرنے میں اگر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہیں رشتہ کر لیا جائے. صحیح. ورنہ انہیں اختیار حاصل ہے، جہاں چاہے کریں. اور دوسرا یہ انہوں نے سوال کیا کہ اب جائیداد کو تقسیم کر رہے ہیں تو دور 1998 کے ساتھ ویلیو کون سی لگائی جائے گی؟ اس وقت کی لگائی جائے گی جس وقت والد صاحب کا انتقال ہوا تھا یا موجودہ؟ دیکھیں، جس وقت وراثت تقسیم کر رہے ہوں تو اس وقت کی ہی ویلیو کا اعتبار ہوگا. لہذا آج کے دور میں وراثت تقسیم کر رہے ہیں یعنی تو آج کے دور کا ہی حساب ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اس وقت تو جگہ کی ویلیو یہ تھی اب بڑھ گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب تقسیم کر رہے ہیں اس وقت کی ویلیو کا اعتبار کرتے ہوئے تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ مرکز الاولیاء لاہور سے ہمیں SMS موصول ہوا، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ تایا کا انتقال ہوا، وہاں جہاں وہ نوکری کرتے تھے وہاں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، تو جو ان کے بیٹے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں اور کسی کو اس میں شریک نہیں کرتے، تو اب یہ کرنا کیسا؟ دیکھیں، ملتا ہے، ملنے کی کئی صورتیں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے یعنی ایک پینشن ملتی ہے، پینشن میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ تو بیوہ کو ملتا ہے، جس کو ملتا ہے اس کا حق ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو مرحوم نے جہاں جاب کی ہوتی ہے اس کے GP فنڈ ہوتا ہے، گریجویٹی ہوتی ہے، یعنی جو اس کی جمع پونجی جتنا عرصہ کام کیا ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے، تو وہ تو وراثت میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. جس کا جو حصہ بنے گا اسے دیا جائے گا. اس کے علاوہ وہ ویسی امداد کے طور پہ اگر کسی کو دے رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، اب اس کی تفصیل کیا ہے، اگر ویسی امداد کے طور پہ دے رہے ہیں
ٹھیک ہے، تو جس کو دے رہے ہیں وہ اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اگر یہ ہے کہ مرحوم کی جو بھی جمع پونجی تھی یا جو بھی ان کے بقایا جات تھے، ٹھیک ہے، سیلری وغیرہ کے، جی پی فنڈ وغیرہ کے، وہ مل رہے ہیں تو وہ پھر ورثہ میں تقسیم ہوگا. ٹھیک. جی آڈیو سوال دیجیے. سوال یہ ہے کہ والد ہمارے فوت ہو چکے ہیں، تو ہم نے جو 2004 میں اگر جو پراپرٹی خریدی تھی تو وہ والدہ کے نام پہ ہے، تو اب اسے کس طرح یعنی کہ تقسیم کیا جائے گا؟ کل کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا والدہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے سکتی ہیں، اس چیز کے بارے میں پتہ کرنا تھا. ٹھیک. دیکھیں عمومی طور پہ جب خریداری کی جاتی ہے نا، جی جی، تو خریداری عام طور پہ الفاظ ہوتے ہیں، بھائی میں نے خریدا، آپ نے بیچا، ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا خریداری میں کہ فلاں کے لیے میں خرید رہا ہوں، والدہ کے لیے خرید رہا ہوں. تو اس لیے سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عرف کے مطابق خریدار جو خرید رہا ہے وہ اسی کا ہی کہلائے گا. کوئی اپنے پیسوں سے کوئی جائیداد خرید رہا ہے، اب بیٹے نے اپنے پیسے سے جائیداد خریدی، وہ اسی کی ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب اس نے خریدنے کے بعد والدہ کے نام کر دی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف سے والدہ کو گفٹ ہوا. ٹھیک. اگرچہ گفٹ کا نام نہیں دیتے لیکن شرعی طور پہ عرف کے مطابق ہمیں اسے گفٹ ہی شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو والدہ کا نام کرنا یہ گفٹ ہوا، تو اگر والدہ کو قبضہ دے دیا ہے شرعی طور پہ پھر تو وہ والدہ کا ہی ہے، جو چاہے کریں، اختیار حاصل ہے. اور اگر شرعی طور پہ قبضہ نہیں دیا تھا تو پھر ظاہر ہے جس نے خریدا اسی کا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح باپ نے، والد صاحب نے جو ہے وہ جائیداد خریدی، اپنی بیوی کے نام کر دی، والدہ کے نام کر دی، تو جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں تو اس نے بعد میں اپنی زندگی میں والد نے جو ہے اپنی زوجہ کے نام کر دی، تو اس طرح وہ شرعی طور پہ قبضہ نہیں کہلاتا. صحیح. وہ والد کا ہی کہلائے گا. اور قبضہ کیسے کہلائے گا کہ اپنی رہائش وہاں سے ختم کرے، اپنا سامان وہاں سے اٹھائے، اور بھی اس میں تفصیل ہے. تو شرعی قبضے والی صورت نہیں ہوتی. صحیح. تو اگر شرعی قبضہ نہ ہو اور کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ چیز بھی وراثت میں چلی جاتی ہے. صحیح. اور اگر والد نے کسی کے نام جو کیا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو قبضہ دے دیا ہے تو وہ اسی کا کہلائے گا. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے سوال تھا. میں شہر سے قرآن پاک لایا تھا، راستے میں نے غلطی سے قرآن پاک گر گیا، روڈ پر 5 منٹ بھرا رہا، پھر بعد کسی نے بتایا کہ آپ کا قرآن پاک گر گیا، اس لیے کیا کفارہ ہے؟ جی کیا فرماتے؟ دیکھیں قرآن پاک گر گیا، نیچے تشریف لے آیا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ظاہر ہے ان سے غلطی ہوئی ہے تو شرعی طور پہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ویسے کوئی صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو اچھی بات ہے. اچھا SMS بھی اور سوال بھی ہمارے پاس یہی کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو جہیز جو ہے وہ اس کا مالک کون ہوگا، وراثت کا اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں عورت کا انتقال ہو گیا، جی جی، جہیز عمومی طور پہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اپنی بہن بیٹی کو جو جہیز دیا جاتا ہے اسے مالک بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں عرف یہی ہے. ٹھیک. جب عورت جہیز کی مالک ہے، صحیح، اب عورت کا انتقال ہو گیا تو یہ جہیز بھی اس کا ترکہ بن گیا، اس کی وراثت بن گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے ورثاء میں اس کا شوہر بھی شامل ہے، اس کے بچے بھی شامل ہیں، والدین میں سے کوئی حیات ہوں گے تو وہ بھی شامل ہوں گے. یعنی ورثاء میں یہ باقاعدہ تقسیم ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوی شوہر بھی ہو، بچے بھی ہوں اور والدین کے نہیں ہمارا جہیز ہم نے دیا تھا واپسی کریں، ایسا نہیں. والدین کو بھی حصہ ملے گا جو شریعت نے رکھا ہے، بلکہ اور دیگر ورثاء کا بھی اس میں حصہ ہوگا. جی اگلی کال. رمضان شیخ ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جو بینکوں میں ہم پیسہ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس سے جو انٹرسٹ ملتا ہے تو کیا وہ لینا جائز ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے. جی کیا فرما دیں؟ دیکھیں بینک میں جو پیسہ رکھ کے انٹرسٹ ملتا ہے یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. اب یہ ہند سے بات کر رہے ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بینک ہو جو مکمل کافروں کا ہو، ٹھیک ہے، غیر مسلموں کا ہو، اس میں کسی مسلمان کا شیئرز نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے اگر نفع لیتے ہیں جبکہ مسلمان سود سمجھ کے نہ لے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، لہذا اپنے شہر اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کریں. ہمارے یہاں پاکستان میں تو ایسا کوئی بینک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں معلومات کر لیں جس بینک میں اگر ایسا ہے وہاں کے علماء اگر اجازت دیتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کریں. جی ویڈیو سوال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت مبارکہ ہے اور ایک مٹھی سے بڑھا دیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جی حضور کیا دیکھیں شرعی مقدار تو شریعت نے یہ بیان کی ہے کہ ایک مٹھی ہو، ٹھیک ہے، اور ایک مٹھی کے بعد جو ہے کٹوانا بھی ثابت ہے، احادیث میں صحابہ کا طریقہ رہا ہے. تو بہت ہی بڑی داڑھی رکھ دینا، بعض اوقات بہت بڑی بڑی داڑھی لوگ رکھتے ہیں تو فقہاء کرام نے اس کو مکروہ کہا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ لمبی داڑھی رکھنا یہ مکروہ ہے. تو ایک مٹھ
दाढ़ी हो 1 मुठ से अगर बढ़ जाए तो उसको काट दिया जाए। सुन्नत तरीका यही है। ऑडियो। सर मैंने ये पूछना था, अगर किसी का बेटा ना हो तो वो एक ही बेटी हो तो उसका ऐसा कैसे तकसीम होगा? किसी की एक ही बेटी हो तो कुरान में उसका हिस्सा बयान हुआ है कि आधा हिस्सा मिलेगा। सही। और आधा हिस्सा आप जाहिर उसका बेटा कोई नहीं है तो भाइयों को जाएगा, भाई बहनों को जाएगा, भतीजों को जाएगा, चचाओं को जाएगा, इस तरह जो भी वारिस बनते हैं करीब, सबसे करीब जो वारिस होगा उससे मिलेगा। मदनी शहर के नाज़रीन, सिलसिला हुआ विरासत, अभी इसमें काफ़ी कलाम बाकी है, गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। आज हफ्ता इशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है। शेख तरीक़त अमी अहले सुन्नत जलवागर होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त ये सिलसिला होता है। बड़ी मालूमात दीनी दुनियावी और तज़किया नफ्स क्या ना कहा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इसी इसके अंदर तरकीब होती है। तो लिहाजा नियत कर लीजिए, अभी इशा की अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह फिर इसके बाद इस सिलसिले में हम शिरकत करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदनी मुज़ाकरे में देखा मक्की कंप्यूटर। कुरान करीम में लफ्ज